غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسجا او غنى مدغيا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادہا وامر۔ رواہ الترمذی۔ یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے، یہ دنیا اور دنیا کی محبت چھین لیتی ہے، غریبی دوستو جینے کی چاہت چھین لیتی ہے، اور ریاکاری سے بچیے یہ بہت زہریلی ناگن ہے، ریاکاری سے بچیے یہ بہت زہریلی ناگن ہے، یہ ناگن زندگی بھر کی عبادت چھین لیتی ہے، اور بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے، بھری ہو جیب تو انسان نشے میں چور رہتا ہے، ذرا سی تنگ دستی سب نزاکت چھین لیتی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ترمذی شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، گرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس حدیث کے بہت سارے الفاظ صحیح حدیثوں سے ملتے ہیں، اس کے لیے میں نے پوری حدیث پڑھ دی۔ اس حدیث میں 7 چیزوں کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا کہ ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ آئیے میں پوری حدیث پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسجا او غنى مدغجا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادہا وامر۔ رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ اس حدیث کو امام ترمذی اسی طریقے سے ابواب الزہد کے اندر لائے جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ کیا فرمایا؟ بادروا بالاعمال سبعا، لوگوں 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، کسی چیز کا انتظار نہ کرو۔ کیوں انتظار کر رہے ہو؟ پہلی چیز هل تنتظرون الا فقرا منسجا، اگر امیر ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں امیر بنایا ہے، دولت مند بنایا ہے، رئیس بنایا ہے، چودھری بنایا ہے، هل تنتظرون الا فقرا منسجا، اے امیرو، امیری میں اللہ کی عبادت کر لو، امیری میں نمازیں پڑھ لو، اس غریبی کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے۔
अमीरों को कहा जा रहा है, आए अमीरों, अमीरी में अल्लाह की इबादत कर लो, उस गरीबी का इंतज़ार ना करो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। दूसरी चीज़, हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रम मुनसिजा औ गिनन मुदग़िया, आए गरीबो, अल्लाह ने तुम्हें गरीब बनाया है, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास फुर्सत ही फुर्सत है, टाइम ही टाइम है, तुम इस फुर्सत में अल्लाह की इबादत कर लो, उस अमीरी का इंतज़ार ना करो जो तुम्हें शरकस और नालायक बना दे। क्या कहा पहली चीज, आए अमीरों, अमीरी में अल्लाह की इबादत कर लो। अभी तुम्हारे पास दौलत है, पैसा है, गर्मियाँ आती हैं, तुम्हारे पास गर्मी से बचने के लिए सारी सहूलतें, तुम्हारे घर में पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, एसी भी लगी हुई है, फ्रिज भी है, गर्मी में पहनने वाले ठंडे ठंडे कपड़े भी हैं, सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों से बचने के लिए तुम्हारे पास गर्म शाल भी है, तुम्हारे पास स्वेटर भी है, तुम्हारे घर में गीजर भी लगे हुए हैं, तुम चाहो तो रात में गीजर चालू करके वजू करके गुस्ल करके फजर की नमाज में आ सकते हो। आए अमीरों, तुम्हारे पास माल दौलत है, सारी चीजों की सहूलत है, सारी चीजों की आसानी है, अगर इस अमीरी में तुम अल्लाह की इबादत ना कर सके तो क्या जब गरीब हो जाओगे तब अल्लाह की इबादत करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए फरमाया, आए अमीरों, अमीरी में अल्लाह की इबादत कर लो, उस गरीबी का इंतजार ना करो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। क्या तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा? मैंने देखा है, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की दुकानें थी, अमीर थे, करोड़पति कहलाने जाते थे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब उनके ऊपर ऐसा आया, किसी दंगे में उनकी सारी दुकानें जल गई, तूफान आया, पानी का बहाव आया, सारी दुकानें बह गई। आज वो करोड़पति से कटोरापति हो चुके हैं, आज वो 1-1 2-2 रोटी के मोहताज हो चुके हैं। वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। आज हम इस हाल में है, जरूरी नहीं कि कल भी हमारी यही पोजीशन है। वक्त बदलने में, हालात बदलने में टाइम नहीं लगता। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता जुमे में जो आयत पढ़ी थी, कल तुम कहाँ से माल कमाओगे किसी को नहीं मालूम, तुम्हें किस जमीन पर कल मौत आएगी किसी को नहीं मालूम, किसी इंसान को नहीं मालूम कि तुम कहाँ मरोगे और तुम कल क्या कमाओगे, किसी को नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग उल्लू बनाने वाले, बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाने वाले घूमते रहते हैं जोगी किस्म के टाइम के कपड़े पहन करके, और ये कहते हैं कि मैं फ्यूचर की बात जानता हूँ, हाथ पकड़ करके और फ्यूचर की बात बताते हैं, मुस्तकबिल की बातें बताते हैं। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाले लोग होते हैं। मेरी भी मुलाकात पूना में एक आदमी से हुई थी, मैं अपने रूम में था, पूना में भी मैं रह चुका हूँ, वहाँ मैं अपने रूम में था, सुबह सुबह एक मांगने वाला गाय के साथ आया और वो लड़कियों का नाम ले ले करके ऐसे अंधेरे में तीर मारता था, किसी का भी नाम लेता था और लोगों का हाथ पकड़ पकड़ करके उसकी मुस्तकबिल की बातें बताता था। मेरे दरवाजे पर आया तो मैंने भी बुलाया, जरा मेरा भी हाथ चेक करो और मुझे भी बताओ मैं कब अंबानी बनूंगा, मेरे पास कब दौलत आएगा, जरा मेरा भी चेक करो। उसको अपने रूम में बुलाया, पानी वानी पिलाया, उसको बिठाया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और पहले पूछा तुम्हारे कितने भाई हैं, मैंने बताया। अब वो हाथ पकड़ के सोचने लगा और कहने लगा, हाँ तुम्हारी माँ जो है ना बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती है और बहुत बीमार रहती है। सही है ना? मैंने कहा हाँ यार सही है, मेरी माँ तो बहुत काम करती है, बीमार भी रहती है। उसने कहा तुम्हारे घर से कभी पड़ोसी के घर जो पश्चिम साइड में घर है उससे एक बार झगड़ा हो गया था? हमने कहा हाँ हुआ था। हाँ, उसने तुम्हारे घर में कुछ कर दिया है, तुम्हारे घर में पैसा आता है रुकता नहीं, सब खत्म हो जाता। हमने कहा हाँ सही बात है। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहने लगा ठीक हो जाएगा लेकिन 5001 रुपया लगेगा, ठीक कर दूंगा मैं। 5001 रुपया लगेगा, 15 दिन में मैं ठीक कर दूंगा। हमने कहा यार मेरी सैलरी मिली नहीं है, मेरे पास पैसा है नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा, और तुम मंत्र पढ़ के सही कर रहे हो तो मंत्र पढ़ के ठीक कर दो ना, हमारे घर की बलाएं दूर हो जाए। बोला नहीं, ये ठीक करने में बहुत सारी जड़ी बूटियां लानी पड़ती है, पहाड़ जो पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियों का नाम लिया जो मैं सुना भी नहीं नाम तक उसका आज तक, ये लानी पड़ेगी तब जाके ठीक होगा। मैंने कहा रहने दो, मेरे घर वालों को परेशान रहने दो। बोला यार तुम परेशान कर रहे हो घर वालों को। हमने कहा तुम फ्यूचर की बात बता रहा है, तुम वो सारी चीजें बता रहे हो जो हर इंसान के साथ लगी हुई है। अब किसी भी लड़के से पूछो यार तुम्हारी माँ कितना काम करती है, तो उसको तो लग ही रहा है ना कि मेरी माँ बहुत काम करती है, क्योंकि माँ बच्चे के लिए ज्यादा काम करती है। किसी भी औलाद से, किसी भी बेटे बेटी से पूछ लो तुम्हारी माँ कितनी काम करती है, वो तो कहेगा हमारी माँ बहुत काम करती है, लेकिन उसकी माँ कितना काम करती है जरा उसकी देवरानी से या जेठानी से पूछ लो भी वो बता देगी। तुम्हारी माँ कितना काम करती है, उसकी सास से पूछ लो भी बता देगी कितना काम करती है।
بھئی تھوڑا سا سر درد ہوا، درد کرنے لگا تو اولاد کو تو لگتا ہے کہ میری ماں یار بہت بیمار رہتی ہے، یہ ہر اولاد کو لگتا ہے میری ماں بہت بیمار رہتی ہے، لیکن کتنا بیمار رہتی ہے ذرا اس کی ساس سے بھی پوچھ لو جا کے۔ تو یہ تو تم نیچرل عام چیز بتلا رہے ہو، تم کہتے ہو پیسہ گھر میں آتا ہے رکتا نہیں ہے، گھر کے گھر میں پورا نوکری کر رہے ہیں اور مہینے میں ایک بار سیلری ملتی ہے، اسی سیلری سے پورا مہینے کا گزر بسر کرنا ہے، تو کہاں سے پیسہ رکے گا؟ پیسے کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈھکوسلے بازی اپنے گھر میں رکھو، ہم نہیں ٹھیک کروائیں گے، میں نے نہیں ٹھیک کروایا۔ میرے بھائیو ایسے بیوقوف بنانے والے بہت ملیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ میرے بھائیو مسند احمد کی روایت ہے، دو لوگ جا رہے تھے، ایک گاؤں سے گزر ہوا، ایک قبیلے سے گزر ہوا، اس قبیلے کے لوگوں نے ان دونوں لوگوں کو روک لیا، اور ایک بت تھا یا قبر تھی، ان لوگوں نے کہا اس میرے خدا کے اوپر، اس قبر کے اوپر، اس بت کے اوپر کچھ چڑھاؤ تب میں جانے دوں گا آگے، ورنہ نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا چڑھاؤں؟ ان لوگوں نے کہا ایک مکھی مار کے ہی چڑھا دو، ایک مکھی مار کے چڑھا دو، کچھ تو چڑھانا پڑے گا۔ ایک نے مکھی ماری اور اس بت کے اوپر، اس قبر کے اوپر چڑھا دیا، لوگوں نے اس کا راستہ خالی کر دیا، وہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَتَدْخُلُ النَّارَ، وہ جہنم میں چلا گیا۔ ایک مکھی چڑھایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ دوسرے سے کہا تم بھی چڑھاؤ، تم بھی اس کے اوپر کچھ چڑھاؤ، اس نے کہا میں نہیں چڑھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ بھی نہیں چڑھاتا۔ سارے لوگوں نے مل کے اسے قتل کر دیا، اسے مار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ، یہ آدمی جنت میں چلا گیا۔ ایک مکھی نہ چڑھانے کی وجہ سے یہ جنت میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مکھی چڑھانے والا جہنم میں چلا گیا، ایک مکھی نہ چڑھانے والا جنت میں چلا گیا۔ آج مسلمان بیوی کو 10 سال ہو گیا لڑکا پیدا نہیں ہو رہا، گئے بابا کے پاس، مزار کے پاس گئے، 1000 روپے کی 2000 روپے کی چادر بابا کے قبر پہ چڑھا رہے۔ کیوں؟ بیوی کو 10 سال سے لڑکا پیدا نہیں ہو رہا، جتنی مہنگی چادر چڑھائیں گے اتنی جلدی بابا سنیں گے، اتنی جلدی سنیں گے۔ اس لیے فرمایا حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگتے۔ اگر امیر ہو هل تنتظرون الا فقرا منسیا، اے امیرو امیری میں اللہ کی عبادت کر لو، اس غریبی کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے۔ امیر آدمی بہت مالدار ہے، اچانک کوئی حادثہ ہوا، اس کا سارا مال ختم ہو گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، اب اس سے کہو یار اذان ہو رہی ہے چلو نماز پڑھنے کے لیے، کیا کہے گا؟ نماز نماز نماز، اللہ نے کیا دیا؟ جو دیا تھا سب چھین لیا، اب نماز کیا نماز پڑھنے جاؤں؟ جب امیر آدمی امیر سے غریب ہوتا تو وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اسی لیے بتایا گیا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، اے امیرو امیری میں اللہ کی عبادت کر لو، اس غریبی کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے۔ او غنى مدغیہ، اے غریبو ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، کوئی کام دھام کا جھمیلا نہیں ہے، ظہر میں بھی ٹائم ہے، عصر میں بھی فرصت ہے، مغرب میں بھی فرصت ہے، عشاء میں بھی فرصت ہے، فجر میں بھی فرصت ہے، ابھی تمہارے پاس فرصت ہی فرصت ہے۔ اتنی فرصت میں اگر تم نماز نہ پڑھ سکے تو کیا جب کل امیر ہو جاؤ گے، کل تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا، کل تم لوگوں کو اپائنٹمنٹ دو گے، کل تم لوگوں کو تاریخیں دو گے، کل تم لوگوں کو ڈیٹ دو گے، تب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے؟ آج یہی ہوتا ہے نا، غریب تھا نماز پڑھ رہا تھا، لیکن جیسے تھوڑا سا 2 روپیہ جیب میں آیا اب وہ ٹھاٹ باٹ سے چلنے لگا، اب تو سڑک کے لوگ مجھے سلام کرنے لگے، اب کیوں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں؟ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بات کر رہے حافظ صاحب سے، اچانک اذان کا وقت ہو گیا، اب وہ آدمی خود کہہ رہے حافظ کی نماز پڑھے نہیں جاؤ، اذان ہو تھی جاب بہو وہ نہیں جا کے کہا ارے ہمیں فرصتیں نہیں رہا تھے، ہمیں فرصتیں نہیں رہا تھے، جیسے شروع کرو 2 وقت کے پڑھو تیسرا چھوٹ جاتا ہے، کام دھام میں پریشان نہیں تھا، نماز نہیں پڑھ پائی تھی۔ اسی لیے فرمایا او غنى المدغیہ، اگر غریب ہو تو غریبی میں اللہ کی عبادت کرو، اس امیری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں شرکس بنا دے، جو تمہیں بیزی بنا دے، پھر تمہیں فرصت نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث سنیے، آئیے پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ وعن کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل امة فتنة وفتنة امتي المال، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ اس حدیث کو بھی امام ترمذی ابواب الزہد کے اندر لائے۔
क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? हजरत काब इब्न अयाद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना। क्या फरमाते हुए सुना? अल्लाह के नबी ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत के ऊपर एक फितना आया था। लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत के ऊपर एक फितना आया था। उस फितने ने उस उम्मत को तबाह कर दिया, उस फितने ने उस उम्मत को बर्बाद कर दिया। वह उम्मत तो फितनतिल माल, और मेरी उम्मत पे भी एक फितना आएगा, मेरी उम्मत पर भी फितना आएगा, और वो फितना मालो दौलत का होगा। आज मालो दौलत के चक्कर में इंसान नमाजों को छोड़ता है, मालो दौलत के चक्कर में इंसान भाई भाई का मर्डर कर देता है, भाई भाई को कत्ल कर देता है। इसलिए फरमाया अगर अमीर हो तो अमीरी में अल्लाह की इबादत कर लो, गरीबी का इंतजार ना करो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। और है गरीबों, अभी तुम्हारे पास फुर्सत है, टाइम है, काम धाम का झमेला नहीं है, इस गरीबी में अल्लाह की इबादत कर लो। अमीर हो जाओगे तो नहीं कर पाओगे, इसलिए गरीबी में अल्लाह की इबादत कर लो। और तीसरी चीज क्या बताया? औ मरज़न मुफसिदा, ऐ सेहतमंदो, ऐ तंदुरुस्तों, अभी तुम्हारे बॉडी में हड्डियों में ताकत है, तुम्हारे जिस्म में कुव्वत है, ताकत है, तंदुरुस्त हो, इस तंदुरुस्ती में अल्लाह की इबादत कर लो। कल को बीमार हो जाओगे, अल्लाह ना करे कैंसर हो जाए, टीबी का बीमारी हो जाए, दम का सांस के बीमारी में मुब्तला हो जाओ, चारपाई में पड़े रहोगे, फिर सोचोगे अल्लाह इबादत कर लेता तो कितना अच्छा होता। और मरदन मुफसिदा, सेहतमंदी में, तंदुरुस्ती में अल्लाह की इबादत कर लो। ऐसी बीमारी का इंतजार ना करो जो तुम्हें बिगाड़ के रख दे, बिगाड़ के रख दे। नौजवान है, सही सलामत है, नई नई शादी भी हुई है, अभी शादी में लड़की के बाप ने खपाची दिया जहेज में। खपाची समझते हैं ना? खपाची सब समझते होंगे। अपाची दिया, बड़े शौक से जा रहा है, 80 के स्पीड में जा रहा है, और लड़कियों को सामने देखता है तो कट भी मारता है। वो नागिन जैसे चलती है ना, लहरा करके, वो गाड़ी देखता है लड़कियों को सामने तो कट भी मार रहा है। बड़े शौक से जा रहा है, जहेज की गाड़ी पार्क मिला हुआ है उसको, जा रहा है, भानपुर पहुंचा, अचानक ट्रक से गाड़ी लड़ी, गिरा, पैर की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी खराब हो गई, घर लाया गया, चारपाई पर पड़ा हुआ है, असर की अज़ान हो रही है, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। रीढ़ की हड्डी टूट गई चुकी है, पैर काम नहीं कर रहा है, अब तू नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, अब नमाज पढ़ने के लिए जाएगा। आए सेहतमंदो, अपनी सेहतमंदी में, तंदुरुस्ती में अल्लाह की इबादत कर लो। ऐसी बीमारी का इंतजार ना करो जो तुम्हें बिगाड़ के रख दे। कल तुम्हारा पैर टूट जाएगा, रीढ़ की हड्डी खराब हो जाएगी, तब नमाज पढ़ने के लिए जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों की को गनीमत जान लो 5 चीज़ों के आने से पहले। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों को गनीमत जानो 5 चीज़ों के आने से पहले। उसमें से एक चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाया वस्सहतका क़ब्ल सक़मिक, अगर तंदुरुस्त हो, सेहतियाब हो, सही सलामत हो, तो अपनी तंदुरुस्ती की गनीमत जानो बीमारी के आने से पहले, बीमारी के आने से पहले। और मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बूढ़ा आदमी, गौर से सुनिए, एक बूढ़ा आदमी अपने मौत के वक्त 1 लाख रुपया भी खर्च करना चाहता है। एक बूढ़ा आदमी अपने मौत के वक्त मरने वाला है, अब वो अल्लाह की राह में 1 लाख रुपया खर्च करना चाहता है। और एक नौजवान अपनी जवानी में 1 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च करता है। एक बूढ़ा मरते वक्त, आखिरी वक्त में 1 लाख रुपया खर्च करना चाहता है अल्लाह की राह में, और एक नौजवान अपनी जवानी में 1 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस नौजवान का 1 दिरहम जवानी में जो खर्च करता है अल्लाह को इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि जो बुढ़ापे में 1 लाख रुपया खर्च करता है वो उतना प्यारा नहीं है, वो उतना प्यारा नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालो, कहीं तुम्हें तुम्हारा माल, कहीं तुम्हें तुम्हारी औलादें अल्लाह की इबादत से गाफिल न कर दे। अच्छा, यहाँ गौर करें, अल्लाह ताला ने यहाँ पहले माल कहा, ईमान वालो, कहीं तुम्हें तुम्हारा माल, फिर कहा औलाद। ये क्यों? आज हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते, कुरान पढ़ते हैं समझने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह ने यहाँ पहले माल कहा फिर औलाद कहा, क्योंकि ये माल का फितना ना औलाद के फितने से भी बड़ा होता है। कभी कभी माल के चक्कर में बेटा भाई को भी मारता है, बाप को भी कत्ल करता है और सामान लेके फरार हो जाता है।
ایسے واقعات بہت آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ باپ بیٹے سے جھگڑا ہے، وجہ پوچھو مال کا، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، وجہ پوچھو مال و دولت کا، شوہر بیوی میں جھگڑا ہے، وجہ پوچھو مال و دولت کا، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ بڑے بھائی نے زیادہ زمین لے لی، چھوٹے کو کم دیا، اس لیے دونوں بھائی آج بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، اس سے جھگڑا ہے، وجہ پوچھو کیوں؟ باپ نے بڑے بھائی کو زیادہ دے دیا، باپ نے چھوٹے بھائی کو زیادہ دے دیا، مجھے کم دیا، اس کی وجہ سے جھگڑا۔ ماں بیٹے سے ناراض ہے، وجہ پوچھو کیوں؟ ارے بیٹا سعودی رہتا ہے، بیٹا ممبئی رہتا ہے، کماتا ہے، سارا پیسہ بیوی کو دیتا، مجھے کچھ نہیں دیتا۔ ماں بیٹے سے بات نہیں کر رہی۔ شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے، وجہ پوچھو کیوں؟ ارے میری بیوی کا باپ جہیز میں مجھے موٹر سائیکل نہیں دیا، جہیز میں فارچونر نہیں دیا، جہیز میں کچھ نہیں دیا، اس لیے آج وہ شوہر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے، وجہ پوچھو کیوں؟ ارے بیوی کہہ رہی ہے یہ گھر تم میرے نام نہیں کر رہے ہو، یہ کھیت میرے نام نہیں کر رہے ہو، اپنے بھائیوں کو دے رہے ہو، بہنوں کو دے رہے ہو، میرا بھی تو حق ہے، مجھے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اور آج دنیا میں جو ایک دوسرے کا مرڈر اور قتل ہوتا ہے، سب اسی دولت کی مجمر میں شامل ہے، اسی دولت کی وجہ سے آج ایک دوسرے کا مرڈر اور قتل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہیں تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی چکی چلاتی ہوں، چکی چلاتے چلاتے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، آئے اللہ کے نبی پانی لاتی ہوں مشکیزے سے چھالے پڑ جاتے ہیں، آئے اللہ کے نبی مجھے کوئی غلام دے دیجئے، مجھے کوئی نوکرانی دے دیجئے جو میرا کام کر دیا کرے۔ مال مانگا نا، دنیا مانگی نا حضرت فاطمہ نے، کس سے؟ اپنے ابو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا کہا؟ آئے ابو پانی چکی چلاتی ہوں، چلاتے چلاتے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پانی لاتی ہوں پیٹھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کوئی غلام دے دیجئے، کوئی لوڈی دے دیجئے جو میرا کام کر دیا کرے۔ اللہ کے نبی نے کیا دیا؟ کہا بیٹی کیا میں تجھے اس غلام سے بہترین چیز نہ دے دوں؟ بیٹی نے کہا کیوں نہیں ابو، ضرور۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹی جب تو بستر پر جایا کر سونے کے لیے، جب تو اپنے بستر پر سونے کے لیے جایا کر تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ تیرے لیے غلام سے بہتر ہوگا۔ نہیں صاحب، اگر ہم اپنی بیٹی کو یہ دے دیں گے تو گرہستی سے غافل ہو جائے گی، آج ہم یہ سوچتے ہیں۔ اور دیا تو کیا دیا؟ کہا بیٹی اٹھ اٹھ بیٹی، تجھے کتنا مال چاہیے؟ سلینی من مالی ما شئت، دنیا میں جو مال مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتی ہے مانگ لے۔ کتنا مانگے گی؟ تیرا باپ ہوں دے دوں گا، کہیں سے بھی لا کر دے دوں گا، جو چاہتی ہے مانگ لے دنیا میں۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن قیامت کے دن تجھے میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ نیک عمل کر، دنیا میں جو تم مانگے گی دے دوں گا، لیکن قیامت کے دن تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ نیک عمل کر۔ یہاں تو لوگ سیدھا کہتے ہیں نماز پڑھنے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس پیر کے مرید ہو وہ بھاگ دوڑ کے تمہیں بچا لے گا، وہ بچا لے گا تم کو۔ یہاں اتنے بڑے پیغمبر نبی اپنی بیٹی سے کہنے بیٹی نیک عمل کر، آخرت میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، مال یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اولاد بھی فتنہ ہے۔ اولاد آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہے، لیکن اگر گھر بگڑتا ہے تو اولاد کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے۔ ایک نیک آدمی ہے، نمازی ہے، فجر کی نماز نہیں چھوڑتی، تہجد کا پابند ہے، لیکن بیٹے نے فرمائش کر دیا ابو موبائل میں پکچر دیکھو تو چھوٹا چھوٹا دکھتا ہے، ایک کام کرو ٹی وی لگا دو، صوفے پہ بیٹھ کے آرام سے دیکھوں گا۔ اب باپ نے کہا بیٹے تم تو ہماری ایک لوتی اولاد ہو نا، 4 اور 5 بچیوں کے بعد پیدا ہوئے ہو۔ گیا بازار میں، مارکیٹ میں گیا اور بڑی والی رنگین ٹی وی نہیں ٹیوا لے کے چلا آیا، وہ جو دیوار میں چپکائی جاتی ہے، رنگین ٹیوا لے کے چلا آیا۔ نمازی تھا، دیندار تھا، اولاد کی محبت میں پڑ گیا۔ روزانہ اس کے گھر سے صبح صبح قرآن کی آواز، قرآن کے پڑھنے کی آواز باہر سے سنائی دیتی تھی۔ اب کیا ہوا، 1-2 دن سیریل چلا ارطغرل غازی، اس کے بعد ساؤتھ مووی چلنا شروع ہوا، دھیرے دھیرے ہندی مووی چلنا شروع ہوا،
بھوجپوری پر آیا اور ایسا بگڑا ہوا گھرانہ، دیندار گھرانہ، جس گھر سے صبح صبح قرآن کی آواز آتی تھی، وہ گھر دھیرے دھیرے اولاد کی محبت میں ایسا بگڑا کہ 1 مہینے کے اندر ٹی وی آنے کے بعد 1 مہینے کے اندر پوری فیملی بیٹھ کر کے سپنا چودھری کا ڈانس دیکھ رہی ہے، پوری فیملی بیٹھ کر کے صبح صبح رات کے 12 بجے تک پکچر چلتے ہیں ایسے گھروں میں، صبح ہوتے ہی گانے کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اولاد کی محبت میں پڑھ کر کے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہیں تمہارا مال، تمہیں تمہاری اولادیں اللہ کی ذکر سے، اللہ کی فکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب اولاد کو خسارہ اٹھانے والی چیز بتا دیا، مال کو خسارہ اٹھانے والی چیز بتا دیا، اس لیے اب آگے کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، مال اور اولاد خسارہ اٹھانے والی چیز ہے، اس لیے فرمایا اے میرے بندو، میں نے جو تجھے مال دیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، اس مال کو میرے راستے میں خرچ کرو، اس مال میں سے کچھ حصہ میرے راستے میں خرچ کرو، اور کب خرچ کرو؟ کب؟ اس کا ایک لمٹ بتا دیا، اس کا ایک پیریڈ بتا دیا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے میں نے جو مال دیا ہے تمہیں اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ کب؟ موت کے آنے سے پہلے، جب تمہارے سینے پر موت کا فرشتہ سوار ہو جائے گا، تمہارے ٹیٹوے پر، تمہارے گلے پر جب موت کا فرشتہ سوار ہو جائے گا، تب تم کہو گے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے۔ کیوں دے دے؟ فاصدقہ، 5 لاکھ روپیہ گاڑ کے رکھا ہوں زمین میں، فاصدقہ 10 لاکھ روپیہ SBI میں اور 10 لاکھ روپیہ HDFC میں جمع کر کے رکھا ہوں، تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا، مسجد بنوا دوں گا، مدرسہ بنوا دوں گا۔ اللہ کو لالچ دے گا، جب موت کا فرشتہ ٹیٹوے پر سوار ہو جائے گا تب کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی، الی اجل قریب، قریب کا لفظ استعمال کیا، تھوڑی سی مہلت دے دے، 2 گھنٹے کا مہلت دے دے، 4 گھنٹے بینک تک جانے کی مہلت دے دے، بس پیسہ نکال کر لاؤ، سب غریبوں میں لٹا دوں گا، سب یتیموں میں لٹا دوں گا، سب مسجد میں دے دوں گا، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدقہ تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا، واکم من الصالحین، اور میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کے موت کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی نفس کے موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تب ہم اسے 1 منٹ کا بھی مہلت نہیں دیتے، تھوڑا سا بھی مہلت نہیں دیتے۔ اب کتنا بھی لالچ دیتے رہو، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا، تیری گھر بنا دوں گا، 1 نہیں 3 10 گھر بنا دوں گا، 10 مسجدیں بنا، کتنا لالچ دو۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو وقت متعین کر دیا تیرے لیے، اب وہ وقت سے 1 منٹ بھی نہ آگے کرے گا نہ پیچھے کرے گا۔ اس لیے جب موت کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، لے جاؤ بڑے بڑے MBBS ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاؤ، ان کو 1 ارب روپیہ دینے کی بات کر دو، ڈاکٹر صاحب بچا لو 1 ارب روپیہ لے لینا، لیکن وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، نہیں صاحب اب نہیں، اب نہیں، کیونکہ اب اس کا وقت آ گیا، اللہ نے اس کا وقت پورا کر دیا۔ تو کیا کہے گا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، قریب کا وقت مہلت دے دے، فاصدق واکم من الصالحین، میں بھی صدقہ و خیرات کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی نفس کے موت کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ پھر اسے 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے تم کیوں خرچ کرنا چاہتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کیا فرمایا؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، اگر امیر ہو تو امیری میں اللہ کی عبادت کر لو،
اس غریبی کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے، اور غنن مدزیہ، اور اگر غریب ہو تو غریبی میں اللہ کی عبادت کر لو، اس امیری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں شرکس بنا دے۔ اور تیسری چیز، او مرضاً مفسدہ، اگر تندرست ہو تو اس بیماری کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو جو تمہیں لاچار بنا دے، مجبور بنا دے۔ میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے، 4 چیزیں بھی رہ گئی، 4 چیزیں، اور جمعے کا خطبہ مختصر ہوتا ہے اور جمعے کے بعد مجھے گھر بھی جانا ہے، اس لیے اب جو 4 چیزیں بچی ہیں اس کو میں بعد میں کبھی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اپنا اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔